وادی کشمیر ہمیشہ فن، ادب اور دیگر میدانوں میں سر فہرست رہی ہے۔ وہی نہ صرف یہاں کے جسمانی طور تندرست بلکہ جسمانی طور خاص اشخاص نے بھی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ انہی میں یہ شخص راجہ بشیر گلکار بھی شامل ہیں، جو بصارت سے محروم ہونے کے باوجود ڈرامے، افسانے، شعر و ادب اور صحافت میں اپنی فطری استعداد کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ 82 میں پہلا ڈرامہ اشکر نیرن شر براڈ کاسٹ ہوا۔ تب سے اب تک ریڈیو اور کچھ ٹی وی کے لیے بھی لکھتا آیا۔ 1982 سے راجہ بشیر گلکار مسلسل اردو اور کشمیری زبانوں میں ڈرامے لکھتے آئے ہیں، جو بعد میں ریڈیو کشمیر سری نگر اور دوردرشن سے کافی مقبولیت حاصل کر گئے۔ وہی ان کے ڈرامے قومی سطح پر کئی بار آل انڈیا پلے رائٹ کمپٹیشن میں انعامات سے نوازے گئے، جن میں صدیت صحراؤ اور شرل تارک نام کے ڈرامے قابل ذکر ہیں۔ 2017 میں ان کے ڈراموں کا مجموعہ کاتروز باقی ایک کتاب کی شکل میں کلچرل اکیڈمی کی وساطت سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ خیال آیا کہ ایک کتابی صورت میں اپنے ڈراموں کو ایک مجموعہ شائع کرنا میرے لیے بہتر ہوگا، تو اس خیال کا عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے تقریباً 2-2.5 سال لگے۔ انہوں نے اپنی قلمی صلاحیت سے 1974 سے 1976 عیسوی تک ایک اردو ہفتہ روزہ اخبار شہر آشوب بھی شائع کیا، مگر مالی مشکلات کے پیش نظر یہ اخبار زیادہ دیر آگے نہیں چل سکا۔ صحافت کی دنیا میں رہ کر مجھے بے حد تسکین، بے حد سکون ملا تھا۔ افسوس کہ وہ میرے لیے دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ وقت کے دائرے اتنے تنگ و تاریک نہیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ان میں سما نہ سکے۔ راجہ بشیر گلکار کی شخصیت سے سماج کی ایک خاص طبقے کو تحریک ملتی ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں معذوری کے شکار ہیں۔ وہی ایک عام انسان کی ہمت اور حوصلے کو بھی تقویت دیتی ہے۔ پرویز الدین، ET بھارت، سری نگر۔